حضرت مفتی صاحب کیا ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ غائبانہ نماز جنازہ امت کا نبی پڑھتا ہے. کیوں کہ نبی جب جنازہ پڑھے تو اس کے سامنے فرشتے میت حاضر کر دیتے ہیں. جیسے اسیحمہ تابعی کا جنازہ حضور پاک نے پڑھا. اسیحمہ نام ہے شاہ نجاشی کا. جو نجاشی تھا نا حبشہ کا سربراہ، وہ تابعی ہے کیونکہ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پر مومن ہوا ہے. حضور پاک کی اس نے زیارت نہیں کی تھی. یہ حبشہ جس کو آج کل ہم گوگل دنیا کا میپ اٹھائیں نا نقشے پہ، اتھوپیا کہتے ہیں، اتھوپیا کا سربراہ ہے. تو اس کا جنازہ حبشہ میں تھا، حضور مدینہ میں تھے. آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے سامنے گویا جنازہ دیکھ رہے تھے. تو غائبانہ نہ تو نہ ہوا نہ تو حاضرانہ ہوا. تو وقت کا نبی پڑھتا ہے، اس لیے وقت کے نبی کا کام ہے. آپ کے اور میرا کام غائبانہ نماز جنازہ کا نہیں ہے. آپ کا اور میرا کام جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ کے بجائے اگر جنازہ ہو گیا تو ہم اس کے لیے اصالہ ثواب کریں، اس کے لیے پڑھ کے بخشیں تاکہ ہمارے لیے بھی بہتر ہو اور ان کے لیے بھی آخرت کا معاملہ بہتر ہو. مفتی صاحب، ایک شخص نے کہا کہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ حیات النبی کے بارے میں کیا فرماتے تھے، وہ قائل تھے یا نہیں؟ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، اس کے تیسرے حصے میں حضرت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز و عبادت میں مشغول ہے. حضرت کا عقیدہ اور نظریہ ہے. سیرت المصطفیٰ حضرت کی اپنی کتاب ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. مسجدوں سے بچوں کو بھگانا کیسا ہے؟ ایسا بچہ جو مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے اس کو نہ آنے دیں. لیکن اگر وہ بچہ 4 سال کا ہے یا اتنی عمر ہے کہ وہ معاملات کو سمجھتا ہے تو والد کو چاہیے اپنے بچے کو اپنے ساتھ مسجد لائے تاکہ وہ آج دیکھے سمجھے اب ابا پڑھ رہا ہے کل میں نماز پڑھوں گا. ہمارے والد محترم کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہمیں مسجد کی عادت ڈالی ہے. شاید ہمارے آپ کے اور ہمارے ابا جانا میں مسجد نہ لاتے تو ایسا مسجد سوکھیا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، تو اس لیے بطور ترغیب لائیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بچہ آئے اسے اپنے ساتھ ٹھہرائے والد. آپ پچھلی لائن میں ٹھہرائیں گے وہ خوب گڑدانگ مچے سی، اس کو جب آپ اپنے ساتھ ٹھہرائیں گے نا پھر اس میں شور شرابہ نہیں کرنا. ہمارے والے کیا کہتے ہیں مسجد پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے. یہ تھوڑی ہے بھائی، اپنے ساتھ نماز میں ٹھہراؤ. کوئی ہاتھ پاؤں اس کا پکڑے رکھو تھوڑا بہت ادھر ادھر میں، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی. کوئی درمیان میں ہر وقت تو آپ نہیں پکڑیں گے، تھوڑا متوجہ کر لیں گے تو اس سے نماز بھی ٹھیک ہوگی اور اس کو ترغیب بھی ہوگی نماز کی. ہر مفتی صاحب، نوجوانوں کے لیے شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ گھر والے کہتے ہیں یہ تو ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں کرتے، کماتا بھی نہیں ہے. شادی ہوتی نوجوان کی ہے تو بوڑھیاں کو پرنے دے ہوندے وے. شادی ہوتی نوجوان کی ہے بھائی. شادی کی عمر ملک پاکستان میں 18 سال ہے، جو قانونی اور آئینی کانسٹیٹیوشنلی ایج ہے تو وہ 18 سال ہے. ویسے اسلام میں بلوغت کے بعد آپ جب بھی شادی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شادی کے لیے کوئی آئیڈیل جوڑا دیکھ لیں نا، کوئی آئیڈیل کپل، خوبصورت جوڑا جس کی شادی اس طرح ہوئی ہو. کائنات کا سب سے حسین جوڑا میرے نبی پاک کے والدین کا جوڑا ہے، حضرت رسول اللہ کی امی اور حضرت رسول اللہ کے ابا جان کا. آپ کو پتہ ہے ان کی کتنی عمر میں شادی ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال، حضرت آمنہ کی عمر 17 سال تھی. 18 اور 17. ایک اور مقدس جوڑا بھی دکھاؤں، وہ کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور رسول اللہ کے داماد. حضرت زینب یہ عمر 16-17 سال ہے، حضرت ابو العاص سے شادی ہوئی. حضرت رقیہ اور ام کلثوم بھی اسی کے لگ بھگ عمر ہے، حضرت عثمان سے شادی ہے. اور حضرت اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عمر مبارک 15 سال ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی بڑھ سے بڑھ ہو تو 19 سال ہے، شادی ہوئی ہے. آپ اس سے بڑا جوڑا اور کہاں سے مانگیں گے مجھ سے؟ تو شادی بچپنے میں کر لیں، اسی عمر میں کر لیں تاکہ بچی بھی اگر بلوغت کی آنکھ کھولنے کے بعد اگر حیا کا میدان رکھے تو اپنے خاوند کے گھر رکھے. تو اس میں صحت بھی محفوظ ہوگی اور عزت بھی محفوظ ہوگی. ورنہ آپ کہیں گے چھوٹا ہے، ہاں یہ لکھنا بھی چھوٹا ہے. میں کہتا ہوں وہ چھوٹا نہیں ہے، غضب کا ٹوٹا ہے. ہمارے پاس کارگزاریاں آتی رہتی ہیں، مولوی سب کا سانجا ہوتا ہے، ہم سے نہ کھلواؤ. اس لیے بہتر ہے کہ اس عمر میں شادی کرا لیں. اور باقی کماتا نہیں ہے، یار کمائے جو وہ 60 سال تک نہ کمائے تو اس کا کیا معنی؟ شادی بھی نہیں کرنی. یار ایک روٹی گھر میں پک سکتی ہے تو 2 اور نہیں پک سکتے؟ کیا کمانے کی بات؟ عورت آتی ہے تو اپنی رزق، ہاں اوہ کیا بات ہے حضرت، دیکھ لیں عورت آتی ہے تو رزق اپنے ساتھ لاتی ہے. انہوں نے صرف سوال نہیں لکھا ہے، اپنے پاس جواب بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو اپنا رزق وہ ساتھ لاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو خوش رکھے.